باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ آپ کا میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے اس سلسلہ کی تیسری ویڈیو ہے، ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم مسلم لاز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کو ہم ان ڈیٹیل جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہماری تیسری جو یہ ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں ہم اس قانون کے بعد دیگر قوانین کو بھی ان ڈیٹیل ڈسکس کریں۔ تو ناظرین، میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کو شیئر کریے گا، اور وارث شاہ لاء اکیڈمی کا یہ جو آپ کا اپنا چینل ہے، جو آپ کے اپنے مسائل کا حل بتانے والا چینل ہے، اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اور اپنے گرد و پیش میں جتنے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، ہم خیال ہیں، ان کو بھی ریکویسٹ کیجئے کہ وہ وارث شاہ لاء اکیڈمی کا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو انفارمیٹو ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جو پچھلی ایپیسوڈ تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا ڈیفینیشن مختلف الفاظ کی، اور پھر فیملی کورٹس کی قیام کی بابت ہم نے سیکشن 3 میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم سیکشن 4 سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف، اور سیکشن 4 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 پڑھتے ہیں۔ کوالیفیکیشن آف جج کے اوپر یہ سیکشن ہے۔ نو پرسن شیل بی اپوائنٹڈ ایز اے جج آف فیملی کورٹ unless he is or has been or is qualified to be appointed as a district judge, an additional district judge, a civil judge, or a qazi appointed under the دستور العمل دیوانی ریاست کلات۔ ناظرین، اس کو ہم ان ڈیٹیل انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ نو پرسن، کوئی بھی شخص، شیل بی اپوائنٹڈ، اپوائنٹ کیا جائے گا، کوئی شخص اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا ایز اے جج، بطور جج آف اے فیملی کورٹ، یعنی فیملی کورٹ کا کوئی بھی جج جو ہے کسی شخص کو اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا، انلیس، حتیٰ کہ، ہی از، کہ وہ ہے، اور ہیز بن، اور از کوالیفائڈ ٹو بی اپوائنٹڈ، کہ وہ ہے یا ہوگا کوالیفائڈ کرتا ہو کہ اس کو اپوائنٹ کیا جائے، ڈسٹرکٹ جج، کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ جج ہو، این ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، یا وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہو، اور سول جج، یا وہ ایک سول جج ہو، یا قاضی، وہ قاضی ہو۔ کون سا قاضی؟ اپوائنٹڈ، جس کو نامزد کیا گیا ہو انڈر دا دستور العمل دیوانی ریاست کلات، یعنی ریاست کلات کے دستور العمل دیوانی کے مطابق اس کو قاضی اپوائنٹ کیا گیا ہو، یا پاکستانی لاء کے مطابق اس کو ایز اے سول جج اپوائنٹ کیا گیا ہو، یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اپوائنٹ کیا گیا ہو، یا اس کو ڈسٹرکٹ جج اپوائنٹ کیا گیا ہو۔ تو ان تمام لوگوں کو ہی صرف فیملی کورٹ کا جج جو ہے وہ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی دیگر شخص جو ہے وہ بطور فیملی جج جو ہے وہ تعینات کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھی کوالیفیکیشن آف اے فیملی جج۔ آپ کو معلوم ہو، چونکہ ہم فیملی لاء کو پڑھ رہے ہیں اور ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، تو ناظرین، مطمع نظر یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی شہری جو ہے اور ایک عام نیو کمر جونیئر وکیل جو ہے وہ اس کو آسانی ہو اس قانون کو سمجھنے میں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج سیکشن 5 کی طرف۔ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 5 میں کہا گیا، سبجیکٹ ٹو پروویژن آف دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اینڈ کنسیلیشن جورسڈکشن ٹو انٹرٹین ہیئر کنسیلیشن کورٹس آرڈیننس، معاف کیجیے گا، اس میں کہا گیا کہ سبجیکٹ ٹو پروویژن آف دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اینڈ دا کنسیلیشن کورٹس آرڈیننس 1961 دا فیملی کورٹ شیل ہیو دا ایکسکلوسیو jurisdiction to entertain, hear and judicata upon matters specified in Part 1 of the schedule
ناظرین کہا یہ گیا کہ سبجیکٹ ٹو پروویژن آف دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اینڈ دا کنسلیشن کوڈس آرڈیننس 1961، کہا یہ گیا کہ یہ دو قوانین کو ڈسکس کیا گیا۔ پہلا قانون ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 اور دوسرا ہے کہ مصالحتی عدالتوں کا آرڈیننس 1961۔ ان دونوں قوانین کی جو پروویژنز ہیں، جو دفعات ہیں، ان کے تابع رہتے ہوئے یا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے the family courts shall have the exclusive jurisdiction to entertain، کہ فیملی کورٹس کے پاس ایک مکمل اختیار سماعت حاصل ہے کہ وہ انٹرٹین کر لیں، وصول کر لیں، ہیئر سن لیں، اینڈ ایڈجوڈیکیٹ کہ وہ فیصلہ کریں اپون میٹرز، ایسے معاملات کے اوپر اسپیسیفائڈ جو مخصوص کر دیے گئے ان پارٹ 1 آف دا شیڈیول۔ اس لا کے آخر میں ناظرین ایک شیڈیول مقرر کیا گیا، اس شیڈیول کے مطابق بتایا گیا کہ کون کون سے ایسے میٹرز ہیں جن کو ایک فیملی عدالت جو ہے وہ سماعت کرے گی۔ تو ناظرین چلتے ہیں وہ کون کون سے ایسے جو ہے وہ دعویٰ جات ہیں، کون کون سے ایسے میٹر ہیں جو شیڈیول 1 میں دیے گئے ہیں، پارٹ 1 میں۔ تو ناظرین وہ والے جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ شیڈیول کے پارٹ 1 میں بتایا گیا کہ ڈیزولیشن آف میرج انکلوڈنگ خلا، فیملی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ سن سکتی ہے۔ اس میں شامل کیا ہوگا؟ خلا کا دعویٰ بھی شامل ہوگا، ڈاور حق مہر کا دعویٰ، مینٹیننس خرچہ نان و نفقہ کا دعویٰ، ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس دعویٰ اعادہ حقوق زناشوئی، کسٹڈی آف چلڈرن اینڈ دا وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم، بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ اور والدین کے ساتھ ان کی ملاقات کے جو معاملات ہیں فیملی کورٹ سنیں گی۔ گارڈین شپ، کسی بھی بچے کا، نابالغ کا گارڈین اگر مقرر ہونا ہے تو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت فیملی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کیس کو بھی سماعت کرے۔ جیکٹیٹیشن آف میرج، ایک شادی کو تکذیب کرنا، تکذیب نکاح کی بابت جو ہے وہ بھی اختیار سماعت فیملی کورٹ کو حاصل ہے۔ ڈاوری یعنی مینس سامان جہیز کے کیسز بھی فیملی کورٹ سنے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 9 پہ کہا گیا پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگز آف اے وائف کی جو ذاتی جائیداد ہے یا اس سے بلانگنگز جو ہیں چیزیں ہیں ان سب کی سماعت جو ہے وہ فیملی کورٹ سنے گی، سماعت کرے گی۔ اور سب کلاس 2 میں بتایا گیا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان دی کوڈ آف دی کرمنل پروسیجر 1898 ایکٹ 5 آف 1998 the family court shall have jurisdiction to try the offences specified in part 2 of the schedule where one of the spouses is victim of an offence committed by the other۔ ناظرین ایک تو ہم نے پڑھا کہ فیملی کی کورٹ کے پاس جو اختیار سماعت ہے دعویٰ جات کو سننے کے لیے، جو شیڈول 1 میں نے عرض کیے۔ اب کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت وہ فوجداری کیسز جن میں جو بیوی ہے یا خامد جو ہے اسپاؤز میں سے ایک شخص جو ہے وہ وکٹم ہے تو وہ بھی فیملی کورٹ سنے گی اور اس کے اوپر بطور فوجداری اختیار سماعت رکھے گی۔ دا ہائی کورٹ میں ود اپروول آف دی گورنمنٹ امینڈ دی شیڈول سو ایز ٹو آلٹر ڈیلیٹ اور ایڈ اینی انٹری دیئر ٹو۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر اس اختیار سماعت کی بابت جو شیڈول ہے اس شیڈول میں اگر کوئی آلٹریشن کرنی ہے، کوئی ترمیم کرنی ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے یا کوئی نئی سیکشن کو ایڈ کرنا ہے تو وہ اختیارات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہیں۔ لیکن ہائی کورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کی پرائر اپروول کے ساتھ جو ہے وہ اس انٹری میں ترمیم کرے گی۔ تو ناظرین یہ تھی جورسڈکشن ایک فیملی کورٹ کی اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ کہ ایک فیملی کورٹ جو ہے کون کون سے ایسے دعویٰ جات ہیں جن کو وہ سماعت کرے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ شیڈیول کے پارٹ 1 میں اینڈ کے اوپر ایک شیڈیول دیا گیا، اس کے پارٹ 1 میں دیے گئے تمام دعویٰ جات کو فیملی کورٹ سنے گی۔ اور اس کے علاوہ فوجداری کیسز جو ہیں وہ CRPC کے تحت جو ہے وہ اس کو سماعت کرے گی۔ تو ناظرین آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ ایک جج کی، فیملی جج کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے پڑھا کہ ایک فیملی کورٹ کے پاس کون سے دعویٰ جات اور کون سے فوجداری کیسز کو سماعت کرنے کا اس قانون کے تحت اختیار حاصل ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے
آپ اس کو لائک کیجئے، دوستوں کو شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں اس سے بہتر انداز میں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ مل سکیں۔ قانون کی بنیادی باتیں، قانون کی وہ آسان ترین فہم زبان میں وہ باتیں جو پیچیدگی کے ساتھ قانون میں موجود ہیں، ان کو ایکسپلین کر کے آپ تک پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کا حل جو ہے وہ قانون کی کتابوں میں ڈھونڈ سکیں، اور قانون جو ہے وہ آپ تک آسان الفاظ میں پہنچایا جا سکے۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا کلوز ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی اس ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔